باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال علی علیہ السلام کان رسول اللہ دائما البشر سهل الخلق لین الجعلی صلوات حضرات گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ اخلاق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور والا اگر آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو اور دیکھا ہو تو ہم نے بہت ساری باتیں سیرت کی صورت میں، آپ کے اخلاق حسنہ کی صورت میں، حکایات اور تمثیلات کی صورت میں ہم نے پیش کی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اخلاق پیغمبر کو ہمیں اپنے اندر آراستہ کرنا ہے تاکہ موجودہ دور میں جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، صعوبتیں ہیں، مسلمانوں کے لیے آزمائش کا مرحلہ ہے، تو ان ساری چیزوں سے نکلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیغمبر کے اخلاق سے آراستہ کر کے پیغمبر کی راہ پر اپنے آپ کو گامزن کریں، کیونکہ جب پیغمبر کی راہ پر ہم چلیں گے تو انہوں نے جو پیغام دیا ہے، جو میسیج دیے ہیں، وہ یہی دیا کہ ہمارا راستہ سچا ہے، ہمارا کردار سچا ہے، ہمارا عمل سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، اور ہم خود سچے دین کے ماننے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ چونکہ اگر ذہن میں ہو تو ہم نے یہی کہا تھا کہ تربیت کا زمانہ ہمیشہ بچوں سے شروع کیا جاتا ہے، اور بچگی سے اگر ہم شروعات نہیں کریں گے تو ہم اپنے بچوں کو کردار پیغمبر سے آراستہ نہیں کر سکتے، اور جب کردار پیغمبر سے آراستہ نہیں کر سکتے تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اخلاق حسنہ کیا ہے، سیئہ کیا ہے، اخلاق خوب کیا ہے، اخلاق بد کیا ہے۔ اگر ذہن میں ہو تو ہم نے مثال دی تھی کہ جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو سکھانے کے لیے پہل خود کرنی ہوتی ہے، یعنی ہم اسے سلام کریں، صبح اٹھے ہم اپنے بزرگوں کو، بچے کو ٹوک دیں سلام علیکم یا ویسے، تو بچہ پلٹ کر کے وہی ساری چیزیں ہمیں دے گا جو ہم اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ پیغمبر نے بچوں کو سلام رائج کرنے کے لیے اور سلام کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ دیا تھا وہ یہی کہ آپ پہل کرتے تھے تاکہ بچے اس چیز کو سیکھیں کہ ہمیں سبقت لے جانی ہے بزرگوں کے اوپر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم خود سلام کرنا پسند نہیں کرتے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود اپنے بچوں کے تربیتی پہلوؤں کے اوپر اس طریقے سے پردہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ احساس نہ ہو کہ ہم غلطی بھی کر رہے ہیں۔ مثلا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے عزیز داری میں، رشتہ داری میں، ہم اپنے بچوں کو خود ہی منع کر دیتے ہیں، دیکھو بیٹا ان سے ماں باپ کی نہیں ملتی، تم سلام نہ کرنا، یہ تمہارے ابا کو سلام نہیں کرتے تم سلام نہ کرنا، یہ تمہاری اماں سے نہیں بولتے تم سلام نہ کرنا۔ مثال دے رہا ہوں، اور جب یہی سلسلہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو یہی سماج کے
سماج کی حالات کے اوپر آ کر کے اس کا اثر پڑتا ہے. یعنی جب ہم بغاوت بچوں کو گھر سے سکھاتے ہیں تو وہ بغاوت کا اظہار گھر پہ تو نہیں کرتے لیکن باہر ضرور کرتے ہیں. کس طریقے سے آپ ملاحظہ کیجیے, اس طریقے سے کہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیں سماج میں کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا ہے, کس کے ساتھ اٹھنا ہے, کس کے ساتھ نہیں اٹھنا ہے, کس کے ساتھ بیٹھنا ہے, کس کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے, کہاں ہمیں جانا ہے, کہاں نہیں جانا ہے, کہاں تک پہنچنا ہے, کہاں تک نہیں جانا ہے. یہ سب ہم اچھے اور اس کا ریئیکشن جو ملتا ہے وہ کہیں ملے یا نہ ملے دینی معاملات میں ضرور ملتا ہے. آپ کبھی پلٹ کر کے دیکھیے, ایک بچہ پلٹ کر کے جس کی آپ عزت کرتے ہوں, جس کو آپ ویلیو دیتے ہوں, پلٹ کر کے آپ کا بیٹا اسے سلام نہ کرے کہ صاحب اس نے بے عزتی کروا دی. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ پتہ چل جائے گا کہ یہ میرا بیٹا ضرور ہے لیکن کتنا بد اخلاق ہے, کہ مطلب وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ ہمیں سلام کرنا ہے, نہیں کرنا ہے, کسے کرنا ہے, کسے نہیں کرنا. صحیح ہے. اس چیز کو عادت بناتے 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 ہم اس منزل تک آ جاتے ہیں کہ اس کا اثر سماج پر چھوڑ جاتے ہیں. اگر ہمارا بیٹا مولوی مولانا کو سلام نہ کرے, عزت نہ کرے, احترام نہ کرے تو ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ اس کا ریزن ہے. اس کا ریزن یہی ہے کیونکہ ہماری ان سے عزیز داری نہیں ہے, ہماری ان سے رشتہ داری نہیں ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, پیغمبر کے اس زمانے میں کس سے رشتہ داری آتی ہے؟ بھائی اخلاق پیغمبر اگر سمجھنا ہے, پھیلانا ہے تو آپ رشتہ داریوں کے دائروں سے باہر نکلیے. کیونکہ اسلام کی تعلیمات جو تھی, اسلام کا اخلاق جو تھا, اسلام کا کردار جو تھا وہ یہی تھا کہ اس نے رشتہ داریوں کے دائرے کو باہر وہ کر دیا. اور پیغمبر کا بہترین نعرہ تھا لا شرقیہ ولا غربیہ, نہ کوئی مشرق ہے, نہ کوئی مغرب ہے, نہ کوئی پوربی ہے, نہ کوئی پچھمی ہے, بلکہ ہماری نظر میں اہمیت والا, عزت والا وہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک متقی ہو, پرہیزگار ہو. آپ اسی نعرے کو اگر آپ لے لیے اور پلٹ کر کے دیکھیے, ہم اور آپ اس کے اوپر کتنے عمل پیرا ہیں. آپ کو اگر میں ایک بات کہہ دوں تو تلخی کے ساتھ لوگوں کو لگ جائے گی. مثلا کہیں مجلس یا محفل ہو اور پورا ایک دھڑا غائب ہو جائے, چاہے وہ کسی شہر کا ہو, چاہے وہ کسی ضلع کا ہو, چاہے وہ کسی خاص خطے کا ہو, چاہے وہ کسی اپنی کالونیوں کا ہو, کہیں کا بھی ہو, غائب ہو جائے گا. غائب ہو گیا, آپ کو درد ہوا؟ میں سوال کرتا ہوں, آپ کو درد ہوا؟ آپ کہیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی عادت میں 12 ماہ یہی آپ کرتے چلے آ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا, آپ کو احساس ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ احساس وہاں پر ہوگا جہاں پر ہم فیلڈ میں اترے, اور جب فیلڈ سے باہر جیسے تماشائی ہردن کرنے کے لیے تو اچھے لگتے ہیں, ایک ادھم بازی ہوٹنگ جسے کہتے ہیں, اس میں تو اچھے لگتے ہیں. ابھی آپ میچ دیکھ لیجیے, یہ گرین پارک میں لگ جائے اور ٹکٹ فری مل جائے تو آپ لائن لگا کر کے جائیں, صاحب ہم تو جائیں گے تاکہ فلاں کھلاڑی سے مل جائے. اور یہ جب عمومی دعوت آپ کو دی جاتی ہے, محفلیں سجی ہیں, مجلسیں سجی ہوئی ہیں, پروگرام ہو رہا ہے, تشریف لے کر کہیے, تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یعنی ضمیر ہمارا کہاں تک زندہ ہے, کہاں تک مردہ ہے. بس مردگی کا اندازہ آپ لگا رہے ہیں. یعنی آپ کا احساس جسے ہم شعور کہتے ہیں, اچھائی اور برائی پالا کا طریقہ ختم ہو گیا. یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم سے یہ رجب کی محفلیں, کتنی محفلیں ہوئی, رجب میں کتنی مجلسیں ہو گئی, رجب میں کتنے پروگرام ہو گئے. آپ ذرا سا اپنے آپ کو لے جا کر کے رکھیے کہ ہم کئے مجلسوں میں, کئے محفلوں میں, کئے پروگراموں میں ہم کہاں تک شریک ہو گئے. کبھی درد ہوا؟ درد ہوا؟ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوگا
کیونکہ آپ اپنے آپ کو نہ فیلڈ میں رکھ رہے ہیں نہ فیلڈ سے باہر محسوس کر رہے ہیں. یعنی آپ کے لیے کامن چیز ہو گئی. یعنی ہماری سوچ, ہمارے مینٹالٹی یہی تک ہے کہ جتنی فیگر ہمیں رٹا دی گئی ہے اس فیگر سے نہ ہم ہٹنا چاہتے ہیں نہ بڑھنا چاہتے ہیں. جتنی لکیر ہمیں دے دی گئی ہے نہ اس لکیر سے ہم گھٹنا چاہتے ہیں نہ بڑھنا چاہتے ہیں. جتنا ایک خط کھینچ دیا گیا ہے ہم اس خط سے نہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں نہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے. اور جب کرنا نہیں چاہتے تو ظاہر سی بات ہے جو ہمارے اندر ایک خوشی, جو ہمارے روح کو جو ایک تازگی ملتی تھی, ایک قلبی سکون ملتا تھا, وہ قلبی سکون یہاں نہیں ملتا. ہمیں نہیں ملے گا, ہمیں یہ احساس ہی نہیں. جبکہ اس کی جگہ پر اگر دیکھا جائے تو پلٹ کر کے اللہ نے کتنا اضطراب ہمیں دے رکھا ہے, کتنی بے چینیاں ہمیں دے رکھی ہے. ہم اتنا ہی ٹائم تک اپنے گھر پہ بھی جاتے ہیں جتنے ٹائم تک محفلیں ہوتی ہیں. لیکن یہی احساس ہو جائے کہ گھر کے اندر جاگنا ڈیلی ہے, لیکن اگر محفل میں اللہ اور رسول کے لیے, ائمہ کے لیے اگر ہم جاگیں, ان کے لیے وقت نکالیں, تو یہی وقت ہمارا عبادت میں چلا جائے گا. کبھی ہم نے اس چیز کو سوچا نہیں سوچا. اس لیے نہیں سوچا کیونکہ ہمارے اندر کا جو یعنی فیصلہ کرنے والا ضمیر ہے اچھائی اور برائیوں کو, جو ہمیں تعریف اور تمجید دیتا ہے, جو ہمیں تشویق لاتا ہے, جو ہمارے حوصلوں کو بڑھاتا ہے, وہ ہمارے پاس حوصلہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم پنک کر کے ایسے باہر ہو گئے کہ معلوم دیا ہم سے مسجد سے لینا ہی دینا نہیں, ہم سے پروگراموں سے لینا دینا ہی نہیں. اللہ کے بندے یہ سماج ہے, اللہ کے بندے یہ معاشرہ ہے. معاشرے سے باہر نہیں جا سکتے, سماج سے باہر نہیں جا سکتے, تنہائی کی زندگی نہیں بسر کر سکتے, اور کر بھی لوگے تو آخرت میں انجام کیا ہوگا. کبھی پلٹ کر کے سوچیے. جیسے بہت سارے لوگ گوشہ نشین ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب میں تو کسی جگہ پہ نہیں نکلتا, اللہ کا شکر ہے کہ بہت اچھی زندگی بیت رہی ہے. اس لیے اچھی زندگی کا معیار ہی نہیں سمجھتے ہو. اچھی زندگی کا اگر معیار سمجھا ہوتا, معیار سمجھا ہوتا تو انہیں تکلیف ہوتی. لیکن انہیں تکلیف نہ ہونے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ان کے اندر کا ضمیر مر چکا ہے. وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ سکون کس سے ملے گا, سکون کس سے نہیں ملے گا, اچھائیاں کس سے ملیں گی, کس سے نہیں ملیں گے. اب اسی چیز کو پلٹ کر کے دیکھیے, پیغمبر نے جتنی چیزیں چھوٹی 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 باتیں جتنی ہم تک پہنچائی ہیں, کس طریقے سے پہنچائی ہیں؟ عمل کر کے پہنچایا, گھروں گھروں میں جا کر کے پہنچایا, میسیجز کہہ کے پہنچایا. ہاں ہمیں میسیجز کہاں پر یاد آتے ہیں؟ ابھی بالکل میں مثال دیتا ہوں, صرف مثال دیتا ہوں, یعنی اپنے اوپر کہہ کے تاکہ کسی خاص کے اوپر نہ جائے. مثلا ابھی مولانا رمدار اپنے گھر کے اندر ایک محفل کریں, مثال دے رہا ہوں میں اپنے اوپر تاکہ کسی کے اوپر نہ جائے. اپنے گھر کے اندر ایک محفل کریں اور مولانا صاحب یہاں کے ممبر سے اعلان کریں صاحب مولانا رمدار صاحب کے یہاں محفل ہے اور آپ ادا تشریف لے کر کے آئیے گا. ہم اپنے گھر میں اسی لیے بیٹھے رہیں گے کیونکہ مولانا رمدار یا ان کے گھر والا کوئی میرے گھر کہنے نہیں آیا. یہ مینٹالٹی کس نے بنائی؟ یہ رکاوٹیں کس نے پیدا کی؟ اس مفہوم تک کس نے پہنچایا؟ یہ دیواریں کس نے کھڑی کی کہ مطلب ہم جائیں گے کب؟ جب ہمیں خصوصی انویٹیشن دیا جائے گا, جب ہمارے گھر آ کر کے کوئی کہے گا تب ہم جائیں گے, کوئی نہیں کہے گا تو نہیں جائیں گے. ہاں اگر کان والی ہو تو آپ کان ہی والی میں جائیے, لیکن اگر اعلان کیا جا رہا ہے تو پھر وہ کان والی نہیں رہ گئی ہے. سمجھیے گا میری بات. پھر آپ توقع نہ کیجیے صاحب کوئی آئے کہنے کے لیے, کوئی آئے بتانے کے لیے. ہاں اگر اہل بیت سے عشق ہوگا, اہل بیت سے محبت ہوگی, اہل بیت سے لگاؤ ہوگا, تو جتنا جوش ولولہ, جتنی خوبیاں, جتنی اچھائیاں, جتنی چیزیں ہمارے دل میں, ہمارے قلب میں لبریز ہوں گی, اتنا ہی بروز پایا جائے گا, اتنا ہی اظہار پایا جائے گا, اتنا ہی اس کی بیرونی سطح پر وہ چیزیں نظر آئیں گے. یعنی عشق چھلکے گا, جوش چھلکے گا, ولولہ ظاہر ہوگا. اور اگر یہ چیزیں نہیں ظاہر ہو رہی ہیں تو پھر ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ آپ زندہ ضرور ہو لیکن ضمیر کب کا مر چکا ہے. کیوں؟ اس لیے پتہ ہی نہیں.
اور اس کے بعد پھر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں وہ انسان جو سال بھر میں ایک نظر دلاتا ہو، چاہے وہ کسی کے نہ نکلے، پورے سال بھر کسی کے نظر نہ آئے، اور ایک نظر دلائے تو اسے دیکھیے کتنا پنکتا ہے، وہ کسی سے پنکے یا نہیں پنکے مولوی مولانا ضرور پنک جائے گا۔ ایک سلوات ہو رہی ہے، اب بتائیے صاحب میں پورے سال بھر ایک نظر کرتا ہوں، مولانا صاحب نہیں آئے، حضور والا، اور اسی کو پلٹ کر کے تو بھی فیصلہ کر لے کہ مولوی نے کتنے پروگرام کیے، اس کے یہاں تو کتنا نظر آیا، اس کے یہاں کتنا نظر آیا، یہ بھی تو ہے نا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ چیزیں کب ہمارے اندر وہ کیفیات پیدا کریں گی، وہ جوش پیدا کریں گی، وہ ولولہ پیدا کریں گی کہ جو ہماری روحانیت کو، جو ہماری روحیے کو، جو ہمارے ضمیر کو اتنی بلندیوں تک لے کر کے جائے، پھر ہمارا عشق ہمارے وجود میں محسوس ہو۔ لیکن ہم دیکھتے کہاں پر ہیں؟ ہم تو اتنا ہی دیکھتے ہیں، کیونکہ انگلش کی ایک کہاوت ہمیں یاد ہو گئی، ٹی فور ٹیٹ، صحیح ہے نا؟ آپ میرے آئے تو میں آپ کے نہ ہوں گا، آپ میرا نہیں آئے تو میں آپ کے نہیں آؤں گا، آپ نے مجھے سلام کیا تو میں آپ کو سلام کروں گا، آپ کے بچے نے مجھے سلام کیا تو میرا بچہ آپ کو سلام کرے گا، آپ کی اہلیہ میری اہلیہ تو میری اہلیہ آپ کی۔ آپ سوچئے یہ چیز ہم نے سیکھ لی ہے، اور یہی چیز پیغمبر نے اگر سکھائی ہوتی تو آج اسلام ہوتا۔ کیا بات ہے، اگر یہی چیز پیغمبر نے کی ہوتی کہ صاحب ہمارا میسیج سامنے والے کے رویے کے اوپر ہے، ہمارا دین سامنے والے کے دین کے اوپر ہے، تو سامنے والا اگر آپ کے دین پر نہیں ہے تو کیا آپ بداخلاقی سے پیش آئیں گے؟ نہیں، اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا۔ لیکن ہم نے چونکہ اپنی عادت اس طریقے سے بنا رکھی ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا پیغمبر سکھانا کچھ چاہیں گے، ہم سیکھ کچھ اور لیں گے، اور جب کچھ اور چیز سیکھ لیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جو کردار پیغمبر ہے، جس کی چھاپ ہمارے دلوں میں، ہمارے قلوب میں ظاہر ہونی چاہیے تھی، وہ چیز نہیں ظاہر ہوگی، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو وہی سکھایا، بیٹا اگر ان کے بچے سلام کرے تم بھی ان کو سلام کرنا، یہ تم سے بولے تو تم بھی بولنا ہے، دیکھنا ان کے ابا تمہارے پاس بولے تب تم ان کے ابا ہو۔ آج آپ پلٹ کر کے دیکھیے یہ پرسنٹیج کتنا ہائی لیول تک پہنچ گیا ہے، کتنے گہرائی میں ہم نے اپنے بچوں کو یعنی گمراہی کے راستے پر آسانی لگا دیا اور درد نہیں ہے۔ آج ہمارا بچہ اگر پورے سال بھر جمعے کی نماز نہ پڑھے تو ہمیں تکلیف نہیں ہوتی۔ 12 محفلیں، کم سے کم 12 معصومین، 14 معصومین کے نام کی 14 محفلیں، میرا بچہ اگر ایک محفل میں نظر نہ آئے تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آپ غور کرتے ہیں کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو معصومی سے الگ سمجھتے ہیں، کیونکہ صاحب جب ہم اپنے گھر میں محفل کرتے ہیں ہم کہیں گے صاحب کیا کریں گے وہاں جا کر کے، وہاں تو کچھ ایسے افرادوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ لفظ قبضہ، یہ لفظ قبضہ جو ہے نا یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ قبضہ تو ایسے ہو گیا جیسے معلوم ہے کہ ہم کسی نے کسی کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اللہ کے بندے قبضہ اس چیز کا نہیں ہوتا، اللہ نے تجھے امانت دے رکھی ہے، اس امانت کے بارے میں تجھے سوال کرے گا۔ اب چاہے تم امین بن جاؤ چاہے خیانت کار بن جاؤ، یہ سوال تو بڑی ایک سلوات پڑھیے سمجھ لیں۔ کیونکہ گھڑی کے سامنے جو ہے وہ اسی لیے، اور یہ آگے بیٹھنے والے اتنے عقل مند ہیں ماشاءاللہ۔ ایک سلوات پڑھیے مولوی کی فکر کے ساتھ پہلی سب کو ضرور چلنا چاہیے۔ ایک سلوات پڑھیے سب ایک سلامتی کے لیے سب کی۔ اب نتیجہ دینا چاہتا ہوں ایک لفظ میں، آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ پیغمبر نے کیا جتنے پہلوات ہم نے پیش کیے ابھی اس خطبے میں،
کیا واقعی یہی تعلیم دے رکھی تھی؟ آپ پلٹ کر کے اپنی زندگی کا، اپنی زندگانی کا، اپنے طور طریقے کا، اپنے چال چلن کا ایک مرتبہ مطالعہ کیجئے گا کہ میرا چال چلن، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جینا، میرا سلیقہ دینداری سے کتنا میچ کرتا ہے، میرے بچے کا اٹھنا بیٹھنا دینداری سے کتنا میچ کرتا ہے۔ اور اگر ایک بات کہہ دوں تو کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں کے سامنے گولیاں کھیلتے تو دکھ جائیں گے، ان کے ماں باپ کو توفیق نہیں ہوگی کہ بیٹا آج جمعے کا دن ہے، گولیاں بند کرو، جاؤ جمعہ پڑھ کر کے آ جاؤ، یہ توفیق نہیں ہوگی۔ سمجھیے گا، تلخ بات ہے، لیکن کہہ اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ یہیں سے ایک درس لے اور آئندہ کے لیے آگاہ ہو جائے کہ بچے کے کھیل کے اوپر پابندی لگائیے۔ بیٹا اگر تم فالتو کھیل رہے ہو تو جاؤ دینداری میں کچھ حصہ دے دو، جاؤ نماز داری میں کچھ حصہ دے دو، جاؤ جماعت پڑھنے کے لیے کچھ حصہ دے دو، جاؤ محفلوں میں اپنا وقت گزار دو، کیونکہ ان چیزوں کا ثواب تمہارے اوپر بھی مرتب ہوگا، تمہاری اولادوں کے اوپر بھی مرتب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام اصحاب المہدی شباب لا کہول فیہم، صلاۃ آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ خصوصیات اصحاب امام مہدی۔ آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو ہر انسان اپنے امام کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ ہمیں موقع ملے، چانس ملے، کس چیز کے لیے؟ تاکہ ہم آپ کے رقاب میں شامل ہو جائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ رقاب میں شامل ہو، اسی لیے جب دعا ہوتی تو آوان اور انصار کا لفظ، آوان یعنی اون کی جمع ہے، اون یعنی مددگار، مددگار، سمجھ رہے ہیں؟ اور انصار یعنی نصرت کرنے والا، سپورٹ کرنے والا، بیکنگ کرنے والا، پشت پناہی کرنے والا۔ اس لیے یہ دو لفظ استعمال ہوتا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ، معنی ایک ہی ہے، آوان اور انصار۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان فکروں کا ساتھی ہوتا ہے، کوئی مشن کا ساتھی ہوتا ہے، کوئی ہاتھ پیروں میں معاون اور مددگار ہوتا ہے، کوئی کسی چیز کو آرگنائز کرنے کا ساتھی اور سنگاتی ہوتا ہے، کوئی کسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آپ اپنے قول سے، فعل سے، محنت، یا کوئی ایسا ہوتا ہے جو اپنے پیسے سے آگے بڑھتا ہے۔ صحیح ہے، صاحب میں وقت نہیں دے سکتا، لیکن آپ اس چیز میں آگے بڑھیے اور جو کمی ہوگی وہ ہم پورا کرنے کے لیے کیا ہیں؟ تیار ہیں۔ آپ ذرا سا اس چیز میں دیکھیے گا، غور و فکر کیجیے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس طریقے سے کیسے ریڈی کیا ہے، کیا بھی ہے یا نہیں کیا ہے؟ آج ہم تیار ہیں یا تیار نہیں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آوان و انصار۔ اب ذرا سا آپ آئیے تو آج کا دن ولادت امام حسین علیہ السلام،
کون؟ جو کشتی نجات ہے لیکن اس کشتی پہ سوار کتنے ہیں؟ سوال ہے اس کشتی پہ سوار کتنے ہیں؟ اب بہت سارے لوگ تبصرہ اور کمنٹمنٹ بہت اچھا کرتے ہیں، ان کا پاسنگ اوور بہت اچھا ہوتا ہے، یعنی جہاں پر QR اسکیننگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ مطلب آپ اسکین کیجیے اور ڈائریکٹ وہی چیز مل جائے گی، اس لیے ہوتی کیونکہ ان کا پاسورڈ کوڈ جو ہوتا ہے، جو یہ ڈاٹا ایک دوسرے کام میں ٹرانسفر کرتے ہیں، آپ سمجھائیے کچھ اور یہ ایک لمحے میں سمجھا کچھ اور دیتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے بہت سارے لوگ وائی فائی چوری کرتے ہیں نا تو اسکیننگ کر لیتے ہیں ان کے اسے، بالکل ایسے ہی اسکیننگ ہمارے ذہنوں کی بہت سارے افراد کر جاتے ہیں، حسینی نہیں کرتا، ایک سوال کہیے سب ملے کیونکہ وہ مشن کا ساتھی ہوتا ہے۔ اب کشتی نجات کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ ولادت آج کے دن کس کی ہے؟ امام کی۔ آج کی شب جب لگے گی تو ولادت کی شب کس کی ہوگی؟ مولا عباس کی۔ یہاں سے دیکھیں وہاں تک کتنے بھائی ایسے ہیں جو عباس اور حسین جیسے بن جائیں؟ میسج ہے یہ سب؟ کون ایسا ہے یہاں سے لے کے وہاں تک لاج تک جو بیچارے دھوپ میں بیٹھے ہیں، وہاں تک جو صرف یہ سوچتے کہ آج دو بھائیوں کے لیے اس سے اچھا موقع ملے گا کہ جہاں پر آ کر کے کس کو عقیدت مولا عباس نہیں ہے، کوئی ایسا شخص ہو جو کہتے مجھ سے نہیں ہے، ہم مناجات بھی پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ مولا عباس ہی پڑھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ہماری روح، ہماری فکریں، ہمارے تخیلات، ہمارے خیالات سب جا کر کے ضم ہو جاتے ہیں مولا عباس سے۔ کیا واقعی ان کے اور امام حسین علیہ السلام کا جو رابطہ ہے، ہم ظاہری ہم باطنی، ہم دکھاوے کا ہم عملی طور پہ، اس کا کئی پرسنٹ ہمارے عمل میں ہے؟ آج جتنے لوگ ہیں، میسج دے رہا ہوں، جتنے بھی لوگ ہیں، ایک طرفہ نہیں، ون وے نہیں، یہ کیفیت یہ جذبہ دونوں طرف ہونا چاہیے، کیفیت اور جذبہ دونوں طرف ہونا چاہیے۔ مثلا اگر آپ واقعہ سنتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے پانی کس سے مانگا تھا؟ کس سے مانگا تھا؟ مولا عباس سے مانگا ہی نہیں پانی، پانی کس سے مانگا تھا؟ ہاں بولیے تاکہ وہاں تک آواز آئے۔ پانی مانگا تھا پیغمبر سے، پانی مانگا تھا، یہ میں اسی لیے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے لیے خیال رکھے کہ میں اپنے چھوٹے بھائی کو زحمت نہ دوں، اور چھوٹے بھائی کے اندر یہ بربرا رہے کہ میں اپنے بھائی بڑے بھائی کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ میسج دے رہا ہوں، سمجھیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے پانی جناب عباس سے نہیں مانگا، پیغمبر سے مانگا، کہا پیغمبر پانی ملاؤ۔ مولا عباس نے روک دیا پیغمبر کو، کہا رک جاؤ، تم کہاں؟ تم تو میرے بابا کے غلام ہو، میں اپنے بھائی کا غلام ہوں، میں پانی پلاؤں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ ایک میسج تھا، بڑا بھائی لحاظ کرے چھوٹے بھائی کو تکلیف نہ دینے کے لیے، اور چھوٹا بھائی لحاظ کرے اپنے بڑے بھائی کے لیے اس طریقے سے کہ میں آپ کا مطیع اور فرما بردار ہوں کیونکہ میں آپ سے چھوٹا ہوں۔ یہ جذبہ کتنوں کے اندر ہے؟ واہ واہ کرنے والے، ماتم کرنے والے، علم اٹھانے والے، حسینیت اور عباسیت کا دم بھرنے والے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کلنا عباس کا یا زینب، سب کہتے ہیں ہم سب جناب زینب آپ کے لیے وہی مثال رکھتے ہیں جیسے عباس آپ کے لیے رکھتے تھے۔ اس نعرہ ظاہری اور باطنی بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ نعرہ حزب اللہیوں نے دیا
समझिएगा, हिजबुल्लाहियों ने दिया, जिन्होंने यही कहा था, जिनका मकसद यही था कि हम जब तक जिंदा हैं आपका रौदा नहीं गिरने देंगे। यानी जैसे एक हरीम की पासबानी और हुर्मत का लिहाज अब्बास ने रखा था कि उनकी मौजूदगी में चादर नहीं छीनी थी, ऐसे हम आपके रोजे की चार दीवारी को नहीं गिरने देंगे, और यकीनन नहीं किया। और आज हम हिंदुस्तान में रहकर के हम कहें कुछ दोनों अब्बास का या ज़ैनब, कितने फील्ड में हैं। जब जनाब ज़ैनब की महफिल होती है तो गायब हो जाते हैं, जनाब अब्बास की महफिल होती तो हम गायब हो जाते हैं, जनाब इमाम हुसैन साहब की महफिल होती तो हम गायब हो जाते हैं। क्या मतलब साहब, इसका मतलब यही हुआ कि हमारा अमल, हमारा कौल और हमारा फिर क्या हो गया, अलग हो गया। और जब अलग हो गया नतीजा क्या होगा, नतीजा यही होगा कि दावेदारी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल होती है। लेकिन चूंकि हर इंसान को आवान और अंसार किसका बनना है, इमाम का। हम बहुत आसानी से कहते हैं मौला काश हम करबला में होते क्या, मैदान कारजार में हो, मैदान अमल में हो, मियाँ एक एक पहलू पर, एक एक तबर्रुकात के ऊपर, एक एक लम्हे के ऊपर हमारी नीयतें खराब हो जाती हैं। कुर्बानी का, ईसार का जज्बा, फिदाकारी का जज्बा किसके अंदर पाया जाता है, करबला के अंदर होते एक गिलास पानी होता, खुद पी लेते या कोशिश करते हरम तक पहुंच जाए, और कर पाए। हम और आप जैसे होते ये सोचते चलो एक गिलास पानी मिल गया, थोड़ा सा लाओ हम पी लें, अपने बच्चे को एक ड्रॉप, बूंद दो बूंद जिंदगी के ही सही। इससे कुर्बानी नहीं कहते हैं। कुर्बानी ये है कि जो तुम्हारी नजर में अहमियत रखता हो उसके हुकूक का ख्याल किया जाए। समझ रहे, बहुत बड़ी बात है। और हम तो महफिलों में, मजलिसों में, प्रोग्रामों में वहां ज्यादा नजर आते हैं ना कोई हमारे जिस्म को तकवीत देने वाली चीज हो, और जो रूह की तकवीत होती है, जो हमारे रूहिये को तकवीत देती है, वहां से हम गायब। तो अब जिस्म ही तो बड़ा होगा, रूह छोटी रह जाएगी, बड़े तो हो जाएंगे, लेकिन अक्ल परवास नहीं करेगी, अक्ल परवान नहीं चढ़ेगी, फिक्रे परवान नहीं चढ़ेंगी, थिंकिंग परवान नहीं चढ़ेगी। क्यों? इसलिए कि हमने अपने जिस्म का ख्याल रखा है, रूह का ख्याल नहीं रखा है। काश जिस्म के साथ रूह की भी नशोनुमा की होती, रूह की भी तरबियत की होती, रूह के लिए भी कोई जज्बा पैदा किया होता, तब जाकर के ये रूहिया पैदा होता कि अब चाहे उम्मुल बनीन अली के घर में आए और बराबरी में ज़ौजे अली तो हो जाएं, लेकिन हसन और हुसैन के लिए माँ है या माँ नहीं है। अगर रिश्ता देखा जाए तो माँ है, और अगर अमल देखा जाए तो कहती हम कदीर आए। ये जज्बा किसके अंदर पैदा है, ये जज्बा किन लोगों ने पैदा किया। आज आप देखिए, अगर हमारे यहाँ किसी की शादी किसी से कि यहाँ हो जाए, किसी क्या किसी से रिश्तेदारी जोड़ आती है, तो हम रिश्तेदारी का वास्ता देकर के लोगों को तोड़ देते हैं। वहां मौलाना फला, ये वहां मत जाना। ये बंदो उम्मुल बनीन का अमल देखा है, किरदार देखा है, मौला अब्बास का किरदार देखा है, जौन का किरदार देखा है, जनाब फिजा का किरदार देखा है, जनाब कमर और बुजर इन लोगों का किरदार देखा है, मजलिसों में देखा है, खाली जाकिर की ज़बानी सुना है, लेकिन अपने दिल के अंदर, अपने अमल के अंदर, अपने किरदार के अंदर इसको उतारा नहीं उतारा। तो जब नहीं उतारा तो ईसार कहां से मिलेगा, आप बताइए। वो हलता, जिस वाक़े के ज़ैल में ये सूरह हलता नाज़िल हुआ, जिसने 3 दिन ईसार, फिदाकारी, जानिसारी, कुर्बानी का जज्बा दिया कि सबने अपने अपने आगे से उठा करके रोटियां क्या कर दी, दे दी। आप बताइए, मौला अली ने दी? अरे कहिए हाँ दी। इमाम में हुसैन और इमाम हसन ने दी, जनाब फातिमा ने दी, अब जरा पूछिए फिजा ने दी। अब फिजा का अमल
पंजतन के अमल से मैच हुआ या नहीं हुआ? आज हम लोग गलत फहमी में ये होते हैं, अरे मौलाना है, मौला नहीं है। कहते नहीं कहते, सामने वाले कंफ्यूजन में डाल देते। साहब किरदार देखा जाता है, ना मौलवी ना मौलाना कुछ नहीं, जो भी आलिम बा अमल हो, जो भी नायब इमाम है, नायब अंबिया है, वारिसे अंबिया है, हक बात हो तो कबूल कर लो। ना ये कि हम ये कह के साफ साफ मुंह कर जाए साहब, अरे वो तो मासूम से मिला दिया। अब फिजा के अमल को मासूम के अमल से मिलाया या नहीं मिलाया? इनकी रोटियां जाने में शामिल हुई या नहीं हुई? इनके आयत कुरान नाज़िल हुई, फिजा शामिल हुई या नहीं हुई? अब बता दीजिए मासूमा थी गैर मासूमा थी? फैसला आपके लिए। सलवात पढ़िए सब मिलकर। अमल प्रैक्टिकल मांगता है, और हम इसी चीज को क्या कर देते हैं? छांट देते हैं। मुज्तहिद को अलग कर दो, मर्जा को अलग कर दो, अखबारी को उसूली से अलग कर दो, मौलवी मौलाना को अलग कर दो, मुत्तकीन को अलग कर दो, मुनाफिकों को अलग कर दो। अल्लाह की बंदों, इस्लाम आया है हिदायत देने के लिए। हिदायत का रास्ता खुला रखो, गुमराही का रास्ता खुला ना रखो। हुसैन ने तो मजहब की कोई कैद ही नहीं की थी, वरना आप बता दीजिए 72 में क्या सब मुसलमान थे? नहीं, मुसलमान नहीं थे, सब मुसलमान नहीं थे। कितने कितने नसरानी इसके, कितने वैसे, कितने उसके, कितने दूसरे मज़ाहिब के, कितने दूसरे फिरके के लोग आकर के शामिल हुए। क्या हुसैन ने ये कह के लौटा दिया तुम मेरे खिलाफ नहीं हो, तुम मेरे दीन पे नहीं, तुम मेरे उसमें नहीं हो? आज हम क्या करते हैं? हम ये कहते हैं तो मेरे रिश्तेदार नहीं हो। अल्लाह की रिश्तेदारी मेयार नहीं है, रिश्तेदारी मेयार नहीं है। अगर रिश्ता पकड़ करके दुनियादारी में गुमराह होंगे तो बहुत सारे आज ऐसे हैं जिन्होंने एक चादर को पकड़ा था, एक चादर के मुकाबले में वो आज तक गुमराह हैं। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। समझने की चीज है, गौर फिक्र करने की चीज है, ताकि तुम्हारा सही का रास्ता तुम्हारे हाथों से न छूटने पाए। आपको यानी आज का मुबारक तरीन दिन है। हदीस के साथ पढ़ते हैं ना, सभी पढ़ते हैं। हदीस के साथ में बहुत सारी चीजें आकर के, छोटा बेटा, बड़ा बेटा, खुद इमाम अली आकर के, खुद बीवी हाजिर होकर के और सवाल करके इजाजत लेती है। आखिरी मैसेज दे रहा हूं, इजाजत लेती है किस चीज का? अंदर आने के लिए, अंदर आने के लिए। कहां पर? ये बताइए, चादर वाला वाकया हुआ कहां पर? घर के अंदर, घर के बाहर? अंदर। घर के अंदर। तो घर के अंदर चादर के नीचे आकर के इजाजत मांगने की जरूरत क्या थी? भाई बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं अपने बच्चों को समझाने की मिसाल दूं, जैसे हम कॉलोनी में रहते हैं, हम और हर कॉलोनी में 2 कमरे या 2 पाए जाते हैं, 2 रूम 3 रूम पाए जाते हैं, तो एक रूम वाला दूसरे रूम में जाने के लिए इजाजत मांगता है? ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा फितना इससे खत्म करना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ा फितना इससे खत्म करना चाहता हूं। क्यों? ताकि इस चीज को समझिएगा कि आज रिश्तों में दरारें जो पड़ रही हैं, ये यही जहां पर हम जाकर के इजाजत नहीं लेते हैं, चाहे पड़ोस के हों, चाहे घर के हों, चाहे बाहर के हों। लेकिन इस हदीसे किस्सा ने हमें सिखाया यही कि अगर एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना चाह रहे हो, अगर औलाद का कमरा है इजाजत लेकर के जाओ, माँ बाप का कमरा है इजाजत लेकर के जाओ, भाई का कमरा है इजाजत लेकर के जाओ, बेटी का कमरा है इजाजत लेकर के जाओ। तो जब इन सगो रिश्तों में इजाजत लेकर के जाने की जरूरत है, तो पड़ोसियों के यहाँ जाने की जरूरत है तो इजाजत लेकर के जाओ, बगैर दखल बाप किए किसी के घर में दाखिल ना हो जाए। सलवात पढ़िए सब मिलकर।
مقصد یہ نہیں ہے اور یہی چیزیں اگر آپ کر لیجئے گا تو پرائیویسی لائف جو ہے یہ سیکور ہو جائے گی. اور یہی لائف جب سیکور نہیں ہوتی ہے, ہم اپنے کو ان سیکور لیٹے بیٹھے ہیں, معلوم لیا ایک دم سے دروازہ کھلا, جیسے انسان کھڑے ہو کر کے جنت کا نظارہ دور سے کر لیا. سمجھنا, آپ ذرا سا سوچئے, محرم نہ محرم بھی ہو سکتے ہیں, سب آپ کے لیے محرم نہیں ہے. جب محرموں میں بھی اجازت لے کر کے تاکہ آپ آرام کے وقت میں خلل نہ واقع کریں, یہ حدیث کے ساتھ میں نے صرف ایک گوشہ نکالا ہے اسی لیے تاکہ آپ اس چیز سے سمجھیے گا, اس چیز کا نتیجہ گیری کیجیے گا. کیوں؟ تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ یہ میسیجز کہاں تک جاتے ہیں. یہی چیز اگر آپ سماج میں وہ کر لیجیے تو کیا بہن بھائیوں میں, ماں باپ میں, رشتہ داروں میں, ایک جگہ پر رہنے والوں میں نہ اتفاقی پیدا ہو سکتی ہے. نہ اتفاقیوں کو ختم کرنے کا کتنا اچھا راستہ حدیث کے ساتھ تعلیم اور تربیت ہے کہ جہاں پر ایک چادر کے نیچے اگر ایک نانا لیٹا ہوا ہے, نواسا آ رہا ہے تو بغیر اجازت داخل نہیں ہو رہا ہے, دوسرا بیٹا آ رہا ہے بغیر اجازت داخل نہیں ہو رہا ہے, داماد آ رہا ہے بغیر اجازت داخل نہیں ہو رہا ہے, بیٹی آ رہی ہے بغیر اجازت داخل نہیں ہو رہی ہے, اور یہاں تک جبریل جہاں کو بغیر اجازت جانے کی حد جہاں اجازت ہے وہ بھی وہاں پر داخل نہیں ہو رہے ہیں, اور اللہ سے اجازت جاؤں اور اس کے بعد پھر آ کر کے یا رسول اللہ میں بھی آ جاؤں, شامل ہو جاؤں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر اوپر سے ہائی اتھارٹی سے آپ کو ہائی لیول سے پرمیشن ملا ہو, پھر بھی آپ جب نہیں جائیے تو بغیر پرمیشن کے وارد نہ ہوئیے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اگر دادا نے بھیجا ہے تو پوتے کے گھر میں بھی اگر باپ آنا چاہتا ہے تو ایک متا کر لے. مثال دے رہا ہوں, نہ یہ کہ آپ اس کے اوپر تطبیق کر دیجیے گا, اجازت لے تاکہ وہ لائف بچی رہے, وہ احترام بچا رہے, وہ ڈسٹربنس بچا رہے جو ہم اور آپ نہیں چاہتے. اب اسی چیز کو سمیٹ کر کے اگر نتیجہ گیری بس 1 منٹ کہ آج انشاءاللہ یعنی مولا عباس کے فاتح فرات کے عنوان سے جو ڈاکٹر مظہر حیدر صاحب کی طرف سے محفل ہوتی تھی وہ آج یہاں پر برپا ہوگی, اور حدیث قصہ کا ٹائم گھٹا کر کے 8 بجے رکھ دیا گیا ہے. یعنی 8 بجے حدیث قصہ شروع ہوگی اور اسی کے فوراً بعد محفل, اور 10:30 تک یہ محفل کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. جتنے بھی افراد پڑھنے والے ہیں, جو شرکت کرنے والے ہیں, وہ ٹائم پر آ جائیں, چونکہ یہ ورکنگ ڈے بھی ہے اور ایگزام پیریڈ بھی ہے, بچوں کو بھی ڈسٹربنس نہ ہو اور ہم سب بھی اس میں شامل رہیں, کیونکہ ایک بھائی کا دن آج ہے اور ایک بھائی کا دن کل ہے. ہمیں دونوں بھائیوں کے آستانے پر آ کر کے اپنے جبی کو جھکانا ہوگا, تاکہ کبھی در حسین سے مانگ لیں گے, کبھی در عباس سے مانگ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمہ محمد وعلى الشہید